اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، آج میں آپ کو سرسوں کی بجائی کے بارے میں معلومات دوں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اب توریے کا وقت گزر چکا ہے، اب توریے کی کاشت نہیں کرنی، مگر توریے کی کاشت وہ پیداوار نہیں دے گی۔ اب سرسوں کا بہترین موسم ہے۔ میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، یہ فیصل آباد کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، جہاں پہ موسم اب سرسوں کی بجائی کے لیے بہت اچھا ہے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے تو ہمیں زمین کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین کو خرچہ کم کرنے کے لیے روٹاویٹر نہ چلائیں، ہل چلا لیں، ہل کا خرچہ کم ہوتا ہے۔ پھر ہل کے بعد 2 دن بعد اس میں 5 پھلوں والا ہل چلا دیں اور سہاگا پھیر دیں، انشاءاللہ زمین بہت اچھی تیار ہو جائے گی۔ پھر اس میں کھاد ڈالنی ہے۔ آپ اس میں نیچے بھی فاسفورس کھاد DAP، وہ تو میں ویسے ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن بات میں نے کر دی ہے۔ یہ نائٹروفاس یا سپر یا BOP یا جپسم، ان میں سے کوئی بھی نیچے ڈال لیں، یا پہلے پانی کے بعد بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ پہلے پانی کے بعد اس کو پھر ڈال دیں، جب پودا نکل آئے، پہلا پانی جب لگانا ہے اس وقت اس کو ڈال دیں۔ سرسوں اگر تو آپ کی زمین میرا ہے، پھر تو آپ اس کو چھٹا دے دیں اور پلین زمین پہ کاشت کر دیں، پانی لگائیں اور اس میں چھٹا دے دیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر زمین چکنی مٹی والی ہے، میرا نہیں ہے، تو اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب سرسوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے تو وہ نقصان کرتا ہے۔ اس میں آپ کھیلیں نکال لیں، سیاڑ نکال لیں، سیاڑ کے اوپر اس کو بیجیں، یا ایسے ہوتا ہے کہ اس کو چھٹا دے کر بعد میں سیاڑ نکال دیں، وہ بیج خود اوپر آ جائے گا۔ پھر اس کو رینج میں پانی دینا ہے، یا ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ نے 2 کنال کے کیاریاں بنائی ہیں یا 3 کنال کی کیاریاں بنائی ہیں، تو یا 15-20 مرلے کے علاوہ باقی میں پانی آ جائے کیاریوں میں، تیسرا حصہ کیاری 2 حصے پانی چلا جائے تو آپ پیچھے سے پانی بند کر دیں، وہ پانی آگے چلا جائے گا۔ اور رینج میں یہ ایک بہت منافع بخش فصل بن چکی ہے سرسوں۔ جب اس پر اس کی اچھی طرح زمین تیار کر کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور کھاد ڈال کر کاشت کریں، اور اس کے بعد اس کو اگر ہو سکے تو ایک سپرے بھی کر دیں۔ ایک NPK ہوتی ہے، اس کی سپرے جب پھول پہ آئے جائے تو NPK سپرے کر دے، اس سے جو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے رزلٹ۔ اور اگر اس کو چیک کرتے رہیں، اگر اس میں کوئی سنڈی وغیرہ کا حملہ ہو تو اس کی سپرے کر دیں۔ یا جب آپ نے اس کو بجائی کرنی ہے، 1 تھیلی زہر کسی بھی کمپنی کی جو ذرا اچھی ہو اس میں ڈال دیں چھٹے کے ساتھ۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو کیڑے مکوڑے جو آپ کی اس کو لے جاتے ہیں بیج کو اٹھا کر، وہ نہیں جائے گا، وہ ادھر ہی جب اس بیج کو کھائیں گے کیڑے مکوڑے تو وہ مر جائیں گے۔ وہ آپ کا پورا بیج جتنا آپ نے اس میں ڈالا ہے، 2 کلو تقریباً 1 ایکڑ میں ڈالتے ہیں، وہ سارے کا سارا جرمینیشن کرے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر زنک بھی ڈال دیں تو زیادہ بہتر جرمینیشن کرے گا اور پودا جلدی تیار ہوگا اور اچھی پیداوار دے گا۔ آج کے لیے میرے بھائیو اتنا ہی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ کا بھائی، اللہ حافظ۔